اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ قد مضارع پر جب آتا ہے تو تقلیل کا فائدہ دیتا ہے، یہاں وہ تقلیل نہیں ہے۔ یہاں قد جب مضارع پر آ جائے اور مضارع کا فاعل اللہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون الباس، اور یہاں پر بھی مضارع ہے نرا اور فاعل اللہ ہے، تو اس لیے یہاں قد تحقیق کے لیے، ویسے مضارع پر آتا ہے تو تقلیل کے لیے آتا ہے۔ قد یعلم قد نرى تقلب وجهک فی السماء، اور یہ نرا جو ہے نا رأینا کے معنی میں، ہم نے دیکھا آپ کی یہ کہ چہرے پلٹنے کو، کہ آپ چہرے پلٹتے تھے، فی السماء کا معنی الی السماء، یہ فی الی کے معنی میں خیال کر لینا، آسمان کے اندر، آسمان کی جہت کی طرف آپ چہرے پہ یہ کہ پلٹتے تھے، ہم نے اس کو دیکھا۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب یہی صورت ہے، فَوَاللَّهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بخدا اور قسم ہے کہ ہم آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف، ایسے قبلہ کہ ترضاها جس کو آپ پسند کریں گے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس رضا سے رضا شرعی مراد نہیں ہے، شرعاً تو آپ راضی تھے، یہ رضا طبعی مراد ہے، اور ترضاها جملہ صفت بنے گا قبلةً کر دی۔ اذا كان الامر كذلك، جب یہی صورت ہے، فول وجهك شطر المسجد الحرام، فول وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد یہ تکرار کے ساتھ آیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تکرار فول وجهك شطر المسجد الحرام، یہ تکرار سے، یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فول وجهك شطر المسجد الحرام جب آپ مسجد حرام کے دائیں بائیں قریب ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ فول وجهك شطر المسجد الحرام جب آپ مکے کے اندر ہے، اور تیسرا فول وجهك شطر المسجد الحرام خارج مکہ، مکے سے خارج ہو، تو لہذا اس وقت یہ ہے کہ فول وجهك شطر المسجد الحرام یہ تاکید نہیں ہوگی بلکہ تاسیس ہوگی۔ پہلے والا فول وجهك شطر المسجد الحرام جب آپ مسجد حرام میں ہو، دوسرا یہ کہ آپ مکے میں ہو لیکن یہ کہ مسجد حرام سے باہر، اور تیسرا یہ ہے کہ فول وجهك شطر المسجد الحرام جب خارج مکہ میں ہو، مکہ سے باہر ہو، لہذا اس وقت تاکید نہیں ہوگی، تاسیس ہوگی، اور وہ تاسیس خیر من التاکید ہے، تاسیس تاکید سے بہتر ہے۔ جب یہ صورتحال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ طبعی طور پر آپ کو ناگواری گزرتی تھی کہ فول وجهك، لہذا اذا كان الامر كذلك، جب صورتحال یہی ہے فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنا رخ یہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی آپ رہے، یہ کنتم میں یہ کان فعل ناقص نہیں ہے، یہ تا ضمیر تم ضمیر یہ ہے کہ اس کا فاعل ہے، سمجھے بھائی جان۔ اور حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطر، اصل یہ ہے ولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم، جہاں بھی آپ ہوں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دو، سمجھے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حیث محلن جو منصوب ہے شرطیہ ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا ناصب جو ہوتا ہے وہ جزا ہوتا ہے، یہی جمہور کا مذہب ہے حروف شرط کے اندر، اور اسماء شرطیہ، یہ تو اسماء شرطیہ میں سے ہے۔ منما مہما ایون حیثما ازما متا، منما مہما ایون حیثما ازما متا، یہ اسی میں سے مولانا۔ فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حالانکہ اب یہ قانون ٹوٹ گیا، جو قانون کلی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا الذين آتيناهم الكتاب، وہ اہل کتاب ہے کہ جو لفظ اور معنی دونوں کو جانتے، اور اوتوا الکتاب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہے جو لفظ کو جانتے ہیں معنی کو نہیں جانتے، اور اوتوا نصیبا من الکتاب بھی وہی ہے جو لفظ کو جانتے ہیں معنی کو نہیں جانتے، لیکن یہاں اس کے خلاف آ گیا مولانا۔ الذین اوتوا الکتاب سے اہل حق مراد ہے، الذین اوتوا الکتاب سے اللہ کا بھلا کرے اہل حق، یعنی اہل کتاب میں سے اہل حق جو حضرت عبداللہ بن سلام، اور آتیناہم الکتاب سے بھی یہی ہے۔ تو یہ قاعدہ عرفیہ ہے اور قاعدہ کلی ہے، استغراق حقیقی جس کو کہا جائے وہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے چاہے یہودی ہو یا نصارہ ہو، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو کہ لفظ اور معنی دونوں کو جانتے، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّ التَّوَلِّ إِلَى الْكَعْبَةِ یا أَنَّ التَّحْوِيلَ إِلَى الْكَعْبَةِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔
یہ بالکل برحق ہے، لیعلمون انہ الحق، یہ ان کے لیے خبر بنے گا لیعلم۔ وما اللہ بغافل عما یعملون وما اللہ بغافل عما یصلون، آپ نماز پڑھیں گے قبلے کی طرف رخ کریں گے یا کیا کریں گے، اور اللہ غافل نہیں ہے عما یعملون عما یمکرون، یہود و نصارہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں اس کو خدا جانتا ہے۔ بغافل کا بازائدہ ہے۔ اس کے بعد ان کے یہ کہ ہٹ دھرمی کو بتا رہا کہ یہ بہت چیٹر قسم کے لوگ ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ لے کر کے آئیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب کے پاس، بِكُلِّ آيَةٍ کوئی سی بھی آپ یہ ہے کہ معجزہ لے کر کے آئیں، کوئی حجت اور کوئی برہان اور کوئی دلیل یا کوئی بھی معجزہ لے کر کے آؤ گے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، سمجھے، یا اسی طریقہ پر ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ما تبی قبلتک یہ جوابی قسم ہے، اور لئن لام توتیۃ للقسم و تمہید للقسم یہ جواب قسم ہے، اور اللہ کا دال علی جوابی شرط بھی ہے۔ ان اتیت الذین اوتوا الکتاب اسی طرح شرط ہے، اور یہ دال علی جوابی شرط بھی ہے، لیکن حقیقت میں جواب قسم ہے۔ وما انت بتابع قبلتهم آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ مولانا حالانکہ قبلتین ہیں ان کے، یہود کا قبلہ الگ ہے اور نصارہ کا الگ ہے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، میں نے عرض کیا تھا ملتہم ہونی چاہیے، لیکن چونکہ الکفر ملت واحدۃ، اگرچہ قبلے ان کے الگ الگ ہے لیکن ملت واحدۃ ہے۔ وما انت بتابع قبلتہم یہ خبر ہے کہ آپ ان کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، سمجھے، دوسری مرتبہ، لیکن خیال کر لینا یہ خبر یہ نہیں اور انشاء کے معنی میں ہے، یہ خبر نہیں اور انشاء کے، اور ما انت بتابع قبلتہم کا معنی لا تتبع قبلتہم، خیال کر لینا یہ خبر جو ہے نا انشاء کے معنی میں ہے، یعنی لا تتبع قبلتہم ان کے قبلے کے پیروی آپ نہ کریں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض ان کے وہ بعض کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، سمجھ رہے، یہود مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں اور نصارہ مشرق کی طرف، وہ بھی آپس میں لگے ہوئے ہیں، یہود مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، قبلۃ بعض مفعول بھی ہے تابع کے لیے، اور تابع ما کا خبر ہے۔ ولئن اتبعت اهواهم، اور اگر یہ ہے کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیروی کریں بخدا، اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی پیروی شان قبلہ میں، فی شان الکعبہ، کعبہ کے قبلے میں، یعنی وہ کہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف باوجود اس کے کہ نسخ ہو گیا، نسخ کے بعد بھی آپ پیروی کریں گے۔ من بعد ما جاءک من علم تحویل القبلۃ، من العلم کا جو الف لام ہے یہ الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے۔ ولئن اتبعت اهواهم فی شان تحویل القبلۃ، فی شان القبلۃ، قبلے کے سلسلے میں اگر آپ ان کی پیروی کریں گے بعد اس کے کہ من بعد ما جاءک من علم تحویل القبلۃ، تحویل قبلہ کا علم آپ کے پاس آ چکا ہے کہ ان کا قبلہ منسوخ ہے اور آپ کا قبلہ ناسخ ہے، اس کے بعد تو انک اذن لکائن من الظالمین، تو آپ ظالمین میں سے شمار ہوں گے، اور ظالمین کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلی، ظلم کہتے ہیں، تو اب ہوگا انک اذن لکائن من الواضعین العبادۃ فی غیر محلہا، تو پھر عبادت کو آپ غیر محل میں ہی استعمال کریں گے، حالانکہ عبادت جب اللہ کا حکم ہو گیا کہ مسجد حرام قبلہ ہے تو اب یہ ہے کہ یہ صحیح یہی ہوگا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کریں، اور اگر آپ اب مسجد اقصیٰ کی طرف اس کے بعد بھی رخ کریں گے تو ایسی صورت کے اندر یہ کیا ہوگا، یہ اللہ کا بھلا کرے، اب یہ ہوگا یہ ظلم ہوگا، ظالم ہوگا، اور ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ، لہذا وضع العبادت فی غیر محلہا، عبادت کو غیر محل میں آپ استعمال کر رہے، اب عبادت کی جگہ اللہ کا بھلا کرے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس کی طرف رخ نہیں کرنا ہوگا، مسجد حرام کی طرف آپ کو کرنا ہوگا۔ مونڈیا کچھ والا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، سمجھے، اور علامہ اخفش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ ما مصدری ہو اور من العلم یہ فاعل بن جائے، سمجھ شریمی ہے کہ نہیں، اور جمہور کے ہاں یہ بیان ہوگا، حضرت کا کہنا یہ ہے کہ من زائدہ کلام مثبت کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں جن کو ہم نے تورات اور انجیل دی ہے، یہ مبتدا بنے گا موصول صلہ، یعرفون محمد صلی اللہ علیہ وسلم معرفتاً کائنتاً، محمد کو اس طرح جانتے ہیں معرفتاً کائنتاً کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔
دوسرا ہے کہ یعرفون القرآن معرفتاً کائنتاً کمعرفت ابنائہم، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ یعرفون تحویل القبلۃ، تحویل قبلہ کو جانتے ہیں، معرفتاً کائنتاً کمعرفت ابنائہم، جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو یعرفون محمدًا، یعرفون القرآن المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یعرفون تحویل القبلۃ۔ تحویل اور تولی الی القبلہ مذکر ہے، لیکن واللہ یولی تولیتن بھی آتا ہے صرف اس ایک جگہ پر، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، وہاں جو کانت کی ضمیر ہی ہے وہ تولیہ کی طرف راجع ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ تولیہ، اور تولیہ مصدر ہے، اور یہ کہ لفظی طور پر مؤنث ہے، تو کانت کی ہی ضمیر باقی جگہوں پر مذکر استعمال کر رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن یہود کی ایک جماعت، فریق منہم لا یکتمون الحق، وہ تحویل قبلہ کو چھپاتے ہیں، تحویل قبلہ کو چھپاتے، حق کو چھپاتے ہیں۔ لا یکتمون حال کونہم عالمین، وہم یعلمون صدقہ، حالانکہ تحویل قبلہ کی صداقت کا ان کو علم ہے۔ وہم یعلمون صدق محمد، صدق القرآن، صدق تحویل القبلہ، وہ جانتے بھی ہیں۔ ھذا الحق من ربک، ہذا یہ تحویل قبلہ، الحق من ربک، بہتر یہ عرب لوگ یہی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا، ہذا مبتدا محذوف نکالیں گے، ھذا الحق من ربک، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کی رب کی طرف سے ہے کہ یہی حق ہے تحویل قبلہ۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت ہے تو فلا تکونن من الممترین، لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے اب لا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ نہیں اور امر یہ دونوں کے دونوں ابقاء و ماکان علی ماکان کے لیے بھی آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ شرک، آپ کو میں کہہ رہا ہوں لا تکونن من المشرکین، آپ شرک نہیں کرنا، پہلے سے آپ مشرک ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ شرک سے باز آ جاؤں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کم، کھڑے ہو جاؤں۔ اور دوسرا ہے کہ آپ کھڑے پہلے سے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کم، اس کا مطلب ہے اسی قیام پر جس طرح ہو اسی حالت پر رہنا، کم اسی حالت پر آپ کو اللہ کو بلا کرے کہ رہنا ہے۔ اور آپ یہ کہ شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں لا تکونن من المشرکین، اس عدم شرک والی حالت پر برقرار رہنا، ابقاء ما کان علی ما کان۔ ایک توجیہ سب سے بہترین یہی ہے، لا تکونن ظہیرا للمجرمین، آپ نے جیسے پشت پناہی نہیں کی مجرمین کی اسی طرح نہیں کرنا، اسی حالت پر برقرار رہنا، یہ سب سے بہترین توجیہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی اللہ کا بھلا کرے خطاب محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے، خطاب محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے لیکن مراد امت ہے۔ یہ ایک مشتق صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، خوشترام باشد کی سر دل براں، بولو خوشترام باشد کی سر دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کہ راز کی بات آدمی بسا اوقات اپنے مخاطب کو کہہ کر کے اپنے محبوب کو، لیکن اصل میں مقصود کسی اور کو سنانا ہوتا ہے۔ خوشترام باشد کی سر دل بران، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، دوسروں کی بات کی زمان میں اور اپنی بات کہنی ہوتی ہے، لیکن بظاہر کوئی مخاطب اپنا بندہ ہوتا ہے لیکن وہ مراد نہیں ہوتا مولانا۔ اس قسم کی راز کی باتیں بہت سے، یہ قرآن اس کے اندر بھرا ہوا ہے، قرآن میں اس قسم کے مسائل بہت موجود ہے، اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اب لا تکونن من الممترین، یہ خطاب اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ امت ہے، سمجھے؟ اور تیسری صورت وہی ہے کہ لا یراد به مخاطب دون مخاطب، جو آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا، ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم، لو ترى ایھا المخاطب، سمجھے؟ لو ترى ایھا المخاطب، یعنی لم یرد به مخاطب دون مخاطب، اس سے کوئی خاص مخاطب مراد نہیں ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو اس کو خطاب ہے۔ یہ سب سے بہترین توجیہ ہے۔ یہ تین باتوں میں سے جو بھی آپ لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ بلاغت کہتے ہیں مطابقت الکلام لمقتضی الحال، حال کے مطابق سیاق و سباق کو بھی دیکھتے ہیں اور حال کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں گے نہیں، جہاں بروئی ہوتی ہے وہاں میرا بیان، بروئی ہوتے میرا بیان الگ ہوتا ہے، بلوچ طبقہ ہوتا ہے وہاں میرا بیان الگ ہوتا ہے، سندھی طبقہ ہوتا ہے وہاں پر الگ، خلط ملط جو لوگ ہوتے وہاں الگ، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے وہاں بیان الگ، اور علماء اور طلبہ ہوتے وہاں بیان الگ ہوتا ہے۔ آج تک اس راز کو آپ سمجھے نہیں، میں نے پہلی مرتبہ آؤٹ کر کے آپ کو بتایا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ جی ہاں، آج تک یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی،
لیکن میں آپ کو پہلی مرتبہ بخود آپ کو بتا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ بلاغت کہتے اسی کو ہے کہ آدمی مخاطبین کو تو دیکھ لے نا کہ مخاطبین کس قسم کے ہیں مولانا, سمجھے؟ الحال ان اقتضى التاکید تؤکد الکلام, اگر حال تاکید کا تقاضا کرتا ہے تو تؤکد الکلام, اور اگر یہ ہے کہ حال خالی ذہن مخاطبین سامعین تو مؤکد کلام نہیں لائیں گے. یہ تو ہوتا ہے مقتضی حال کو, تو آپ دیکھیں نا کہ سامنے والے کس طریقے پر ہیں. تو چونکہ اب مسئلہ کہ سیاق و سباق میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ کلام مشدد ہے ان فریقاً تاکید کے ساتھ ہے, تو اس لیے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ نون تاکید ثقیل ہے, یہاں بھی تاکید لایا. اور سورہ آل عمران میں فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ, اس کے سیاق و سباق کے اندر کوئی تاکید اس قسم کی نہیں ہے, اس لیے فَلَا تَكُن نون خفیفہ کے ساتھ ہے, نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ نہیں ہے, نون خفیفہ کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے یہاں لا تکونن ہے اور وہاں پر فلا تکن من الممترین. کچھ والا پڑھ گیا مولانا؟ هذا هو الفرق بینہما, اس لیے دونوں میں اللہ سمجھتا ہے اس مسئلے کو اور محمد رسول اللہ سمجھتا ہے, آپ نہیں سمجھیں گے, پٹھان اور بلوچ کا مسئلہ نہیں. اس کے بعد سمجھو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, ہر ایک کے لیے اللہ کو بلا کر ایک سمت ہے اور ایک جہت ہے, ایسی جہت ہے کہ وہ مولیہ کی وہ اس کا رخ کرتا ہے. جب یہ صورتحال ہے فاستبقوا الخیرات, لب کو اور دوڑو اعمال صالحہ کی طرف, اینما تکونو تم جہاں بھی رہو, مشرق و مغرب میں یاتی بکم اللہ, اللہ میدان محشر میں آپ کو لائے گا سب کو. ان اللہ قدیر علی کل شیء, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. لہذا التحویل شیء من الاشیاء, تحویل قبلہ شیء من الاشیاء, وکل شیء مقدور للہ, اور ہر چیز مقدور للہ ہے. فتحویل القبلۃ مقدور للہ, لہذا تحویل قبلہ بھی اللہ اس پر بھی قادر ہے. یہ داخل تحت قدرت ہی اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. ہاں ملنگو, یہ ہمیشہ کسی قصے کو قرآن بیان کر کے اس کے بعد ایک ایجاب کلی لاتا ہے اور یہ بتاتا کہ یہ جو قصہ جو ہم نے آپ کو بتایا, یہ قصہ اس موجب کلیہ کا, یہ قصہ اس موجب کلیہ کا ایک جزئی ہے, ورنہ موجب کلیہ یہی ہے کہ جو ہر جگہ فٹ آئے گا. اے کاش کہ آپ سمجھتے. جزئی طور پر انہوں نے کہا کہ لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم, یہ اپنے سمع اور بصر کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے. سمع سے مراد تھا کہ اللہ کی توحید کو سنیں, بصر سے یہ کہ اللہ کی قدرت کو دیکھیں, اور زبان سے مقصد یہ تھا کہ توحید کو زبان پر لائیں. تو ان اعضاء سے جو مقصود تھا مطلوب تھا وہ حاصل ہو نہیں پا رہا. خدا چاہے تو ان اعضاء کو ختم کرے تو اللہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ چاہ نہیں رہا, ختم نہیں کر رہا. اور آگے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو اس لیے اب آپ کہیں گے الذهاب بالسمع والبصر شیء من الاشیاء وكل شیء مقدور للہ, فذهاب البصر مقدور للہ, لہذا بصر اور سمع کو ختم کرنا یہ بھی مقدور للہ, داخل ہوتا ہے قدرتی, اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. اس قسم کی ایجاب کلی اللہ نقل کرتا ہے قصے کو نقل کرنے کے بعد. مولانا یہاں ایک مسئلہ ہے جو مجھے خود جو تھوڑا سا شبہ تھا, اور ظاہر ہے کہ میں تو نالائق آدمی ہوں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے وَلِكُلٍّ, آپ کا یہود و نصارہ کے ساتھ جھگڑا ہے. یہود مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, نصارہ مشرق کی طرف کرتے ہیں, آپ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں, اور آپ کا مشرق بھی ہے, مغرب بھی ہے, شمال بھی ہے, جنوب بھی ہے. سمجھ رہی میں کیوں؟ اب ایک معنی ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى, ہر ایک کے لیے وجہتن ایک رخ ہے, ہر ایک اپنے قبلہ کی طرف ہوا لیا رخ کر رہا ہے. کر لو, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اعمال صالحہ کی طرف لب کو اللہ تمہیں لائے گا. تو اس سے پتہ چلے گا ہر ایک اپنے مذہب پر عمل کرے, اپنا مذہب چھوڑو نہیں, دوسروں کا چھیڑو نہیں. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ, مسلمان اور یہود نصارہ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے. ظاہر ہے کہ نصارہ وہ مشرق کی طرف اور یہود مغرب کی طرف, اور آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ الگ ہے. ہر ایک جو بھی کرے کر لو. اس دنیا میں زیادہ ان مباحث کے اندر نہ پڑو, ان مباحث کے اندر نہ پڑو. ہم آپ کو لائیں گے قیامت کے دن, پھر پتہ چلے گا کہ کون برحق تھا اور کون ناحق تھا. ایک اس کا مقصد یہ ہے, لیکن یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے. ہمارے مفسرین عام طور پر یہی لکھتے ہیں, اور مجھے اللہ کا بھلا کر یہ چیز لگی نہیں ہے. اب بات ذرا سمجھ لینا, جب تحویل قبلہ ہو گیا تو لِكُلِّ وَاحِدٍ
من اہل المشرق لکل واحد من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہر ایک، چاہے اہل مشرق ہو یا اہل مغرب ہو، اہل شمال ہو یا اہل جنوب ہو، تم سب کے لیے اللہ کا ایک جہت ہے۔ دیکھو ہم جانب شرق میں ہیں تو جانب غرب ہمارا قبلہ ہے، اور جو کعبۃ اللہ سے غرب میں ہے تو جہت شرق ان کے لیے ہے، اور جو جانب شمال میں ہے تو جنوب ان کے لیے قبلہ ہے، جو جنوب میں ہے وہ قبلہ ہے۔ یہ ہے جنیدہ پترا، یہ بیت اللہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت اللہ۔ آپ جانب مشرق میں ہے تو مغرب آپ کا قبلہ ہے، ہم مغرب میں ہے تو مشرق ہمارا قبلہ ہے، اور جو شمال میں ہے تو جنوب ان کا قبلہ ہے، جو جنوب میں ہے شمال ان کا قبلہ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت یہود و نصاروں کی اجازت نہیں ملی، بلکہ یہ ہمارے جو ہے نا چار طرف سے دنیا کی چار کونے ہیں، سمجھے، چار کونے ہیں، اور ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی جہت الگ الگ ہے، قبلہ ایک ہے، جہت الگ الگ ہے۔ شرق والوں کا جہت غرب ہے، غرب والوں کے جہت شرق ہے، شمال والوں کا جنوب ہے، جنوب والوں کا شرق، قبلہ ایک ہے، جہتیں مسلمانوں کی الگ الگ ہے۔ فرماتے کہ کرو جہاں بھی رہو عبادت کرو اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو، شرق و غرب شمال و جنوب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، تمہیں میدان محشر پر لے کر کے آئے گا، تم سے حساب کتاب لے گا۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب اس توجیہ میں اور سابقہ توجیہ میں کتنا بڑا فرق ہے؟ آخر آپ بھی تو انسان ہے، ناشتہ تو آپ نے کیا ہوگا نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا؟ جی وجہتن، سمجھے، وجہتن، اب ویدن سے ادتن تو وجہن سے جہتن کر دے۔ اگر مصدری معنی ہوتا ہے تو جہت استعمال ہوتا ہے، وجہن سے جہتن، لیکن یہاں وجہتن، وجہن سے جہتن اور ویدن سے ادتن، لیکن یہاں اللہ آپ کا بنا کر یہ کہ کیا ہے، واو کو حذف نہیں کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ لم یرد بها المصدر، اس سے مصدر مراد نہیں ہے، بل ارید به الظرف، اس سے ظرف مراد ہے۔ مصدر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ واو کو حذف کرتے ہیں، ویدن سے ادتن، بولو ویدن سے ادتن، عمل گو ویدن سے ادتن، اور وجہن سے جہتن، جہات ستہ، وجہن سے جہتن، مصدری معنی مراد ہو۔ یہاں وجہن وجہتن کہا تو یہاں جہتن نہیں کہا، واو کو حذف کیوں نہیں کیا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لم یرد به المصدر، مصدر یہاں پر مراد نہیں ہے، بل ارید به الظرف، ظرف مراد ہے، فلذلك لم تحذف الواو، اس لیے واو کو حذف نہیں کیا گیا۔ ایک جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خلاف قیاس ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔ جہاں صرفی نحویوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے نا تو ہم پر کہتے ہیں خلاف قیاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بہترین جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سمام یہ قرات متواترہ ہے، اور قرات متواترہ مطبوع ہے، اور نحوی قواعد اس کے تابع ہے۔ انشاءاللہ اس کی 20 مثالیں میں آپ کو بتا دوں گا، ان کی حیثیت کیا ہے قرات متواترہ کی۔ اس لیے علامہ زمخشری نے بھی اپنا منہ کالا کر دیا، سمجھے۔ اور علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ یخشى علیہ الکفر، علامہ آلوسی نے کہا کہ اس پر تو کفر کا، اگرچہ کنز الدقائق کا مصنف ہے تو کیا ہو گیا، تفسیر مدارک کا مصنف ہے تو کیا ہو گیا؟ فرمایا یخشى علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرات متواترہ مطبوع ہے، اور قواعد قیاسیہ نحویہ صرفیہ یہ تابع ہے۔ آپ عجیب بات ہے، تو پھر آپ کا مسئلہ وہی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ قواعد کے خلاف ہے، اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے اور آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، کاتب نے اس کو اسی طرح غلط لکھ کر کے لینا سب بنا سے چھوڑ دیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہاں کچھ والا پڑھ گیا نہیں پڑھ گیا؟ قرات متواترہ اللہ آپ کا بھلا کر کے وہ غیر قیاسی، اس لیے جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا، تواتر کو اور سما کو تقدم حاصل ہے قیاسیات پر، تواتر کو اور سما کو، کچھ والا پڑھ گیا، یہ آپ کی قیاسیت پر اس کو تقدم حاصل ہے۔ اس لیے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو زمخشری نے کہا کہ انذر، تم دونوں حمزہ متحرک ہیں تو دوسرے کو الف سے بدلنا یہ خلاف قیاس ہے، اس لیے ہاتھ ہلکا رکھا آدمی نے، میں ہوتا تو میں ہاتھ ہلکا نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا والمعتزلی قد اساء الادب، یہ بڑا بے ادب آدمی ہے۔
علامہ زمخشری کے بارے میں کہا. اور واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، علامہ نصفی نے کہا کہ شاذ یہ شاذ ہے. تو حضرت علامہ آلوسی نے فرمایا یخشى علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے. یہ قرات متواتر ہے، کوئی اس طریقے پر شاذ تو کہتا کہ تو کون ہوتا. سورہ روم میں پہنچیں گے انشاءاللہ، کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کر دوں گا، سمجھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے قواعد میں نے عرض کیا کہ قواعد وہ قیاسی ہے. سما مقدم ہے. غائتن، غات یغوت، غائتن کا معنی پاخانہ کرنے والا، تو پھر اسم فاعل ہوگا. اور غائت کا معنی پاخانہ، تو پھر ظرف ہوگا اور جامد ہوگا. اور قرآن میں جو غائط آیا وہ پاخانہ کرنے والا نہیں ہے، وہ اسم فاعل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کو بلا کر پاخانے کے معنی میں ہے یا کھڈے کے معنی میں ہے. عرب لوگ کھڈوں میں اور کھائیوں میں جا کر کے فارغ التحصیل ہوتے تھے. او جاء احد منکم من الغائط، تو اس لیے اللہ کو بلا کر وہ ظرف ہے، ظرف ہے اور جامد ہے. مولانا سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فاعلوں کے وزن پر جو بھی آ جائے اللہ کا بھلا کریے، کیا ہے فاعلوں کے وزن پر آ جائے تو بس وہ کہیں گے اسم فاعل ہوگا، اس طریقے پر نہیں ہوگا مولوی صاحب. ہاں اگر پاخانہ کرنے والے کے معنی میں ہو غات یغوتوں سے پاخانہ کرنے والا اسم فاعل نام کنندہ کر رہا گویند، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پاخانہ کے معنی میں یا کھڈے اور کھائیوں کے معنی میں ہو تو پھر یہ کہ ظرف بنے گا. خوب خیال کر لینا مولانا. بہرحال وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، لِكُلٍّ خبر مقدم بنے گا، وجہتن موصوف ہے، اور ہوا مبتدا مولیہ خبر، یہ پورا جملہ صفت بنے گا. وجہتن کے لیے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور لِكُلٍّ یہ ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ، یہ آسان ہے. اذا كان الامر كذلك، صورت حال یہی ہے. جہت جب مقرر ہے، سمجھے بھائی جان، ہم لوگ جانب شرق میں ہیں تو ہاں غرب ہمارا قبلہ ہے، غرب والے شرقوں کے لیے قبلہ ہے، جنوب والے شمال، شمال والے جنوب، کعبۃ اللہ درمیان میں. یہ صورت حال ہے. فاستبقوا الخیرات، اعمال صالحہ کی طرف لپکو. اینما تکونو، آپ جہاں بھی ہو، سمجھے، اینما تکونو، جہاں بھی ہو، شرق و غرب میں سے، شرق و غرب میں سے جس جگہ بھی ہوں، یاتی بکم اللہ جمیعا، یاتی بعبادتکم اللہ جمیعا، اللہ تمہاری عبادتوں کو لائے گا، خدا کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا. ان اللہ قدیر علی کل شیء، تحویل قبلہ کی بات چل رہی ہے تو میں نے عرض کیا کہ تحویل القبلۃ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ، یا کل شیء داخل تحت قدرتی، فتحویل القبلۃ داخل تحت قدرتی. اور المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک جس طریقے پر چاہے. میں نے 16-17 مہینے بیت المقدس کو آپ کے لیے قبلہ قرار دیا، اور اب کعبۃ اللہ کو قرار دے رہا ہوں، تو آپ کو کیا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے آپ نکلے، جہاں کہیں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تکرار کا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا. وَإِنَّ التَّوَجُّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِنَّهُ إِنَّ التَّوَجُّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لینا، لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ برحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمَّا تُصَلُّونَ، آپ جو کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو بھی اعمال کرتے، صلاۃ اور صوم، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے اللہ اس سے غافل نہیں ہے. بات وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. اگر عما تعملون میں مامستری ہو تو پھر ہوگا وما اللہ بغافل عن اعمالکم، بازائد ہے وما اللہ غافلا عن اعمالکم، اللہ آپ کے اعمال سے غافل. اور اگر یہ ہے کہ ما موصول ہو تو پھر اما تعملون ہو، پھر ہوگا وما اللہ بغافل عن معمولاتکم، آپ عامل ہیں، یہ آپ کے معمولات ہوں گے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَ، یہاں بھی اسی طرح من حیث خرجت، یہ شرط ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کراچی میں جزا ہے. لیکن حیث خود اللہ کو بلا کر یہ جار مجرور، یہ متعلق ہے ولِ کے ساتھ. وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. وحیث ما کنتم، اسی طرح یاد رکھ لینا، کنتم کے تا ضمیر، تم ضمیر، یہ اس کا فاعل ہے، یہاں کانا تام ہے ناقصہ نہیں. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، جہاں بھی آپ ہوں، جس جگہ بھی آپ ہوں، ولوا وجوہکم شطرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر دینا. یہاں بھی اسی طرح ولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، حیث ما کنتم، یہ ہے، یہ ظرف اس کے لیے. لئلا یکون للناس، یہ ولو کے ساتھ متعلق ہے. ولوا وجوہکم، ولو وجوہکم، اپنا رخ پھیر دو، لئلا یکون للیہود علیکم حجت، تاکہ تمہارے خلاف یہود کے لیے حجت کا موقع نہ ملے، یہود حجت بازی نہ کرے. بھائی
آپ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف آپ نے رخ کیا. اب یہود بھی ایسے حرامی ہے نا, اگر آپ مسلسل دائماً مسجد حرام کی طرف رخ کریں گے تو اوئے ہم تو اس کو نبی آخری مانتے نہیں, کتاب میں آیا کہ آخری نبی ذوالقبلتین ہوگا, یہ تو مسجد اقصی کی طرف رخ کر رہا ہے, سمجھے, مسجد اقصی کی طرف رخ کر رہا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو مسجد اقصی پر بھی عمل کرائے 16-17 مہینہ. اب فولی وجہ کے شطر مسجد الحرام مسجد حرام, تو دونوں قبلوں پر عمل ہوگا. تو اس لیے جو آپ کا لقب مبارک ہے کتابوں میں ذوالقبلتین وہ بالکل ٹھیک ہے, بولو سب کو سبحان اللہ. لیکن یہود کے لیے اعتراض, بولو یہود پھر بھی اعتراض کریں گے, کیوں؟ اگر مسلسل مسجد حرام کی مسجد اقصی کی طرف رخ کریں گے, اور جی ذوالقبلتین ہے, ذوالقبلتین کس قسم کا آ گیا, یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے قبلہ واحدہ, اور اگر اس کو چھوڑ کر کے منسوخ ہونے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے, کہیں گے اس کو ہم سے کیا دشمنی ہے, ما واللہم عن قبلتہم التی, کس چیز نے ان کو پھیر دیا, اے امریکہ نے پیسہ دیا نا, ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, اس قبلے سے مراد مسجد اقصی ہے. کس نے مسجد اقصی سے ان کو پھیر دیا جو 16-17 مہینہ, یہ بھی امریکہ کی سازش ہے جی. سندھیوں کو آپ نے دیکھا نا کہ یہ سندھی, ارے سندھی کہہ رہا ہے ہتھ کڑبو, سمجھے. آپ اگر سائیکل چلا رہے, آپ کی اتنی بڑی داڑھی ہے, مغرب کی طرف سائیکل جا رہا ہے اور ادھر سے ہوا آ رہی, داڑھی کے 2 حصے ہو گئے, ایک ادھر اور ایک ادھر. کہتا ہل بھڑا, ارے بابو مانو تو چنڈ تے پہنچی ہوا, وری ملا وری سائیکل تو ہلائے. لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور یہ ملا کیا کر رہا ہے, سائیکل. ارے داڑھی تو ڈسیس, داڑھی تو دیکھ لو ظالم کے بچے کی داڑھی کو, ایک داڑھی کا ہوا چل رہی ہے, ایک حصہ سائیکل چلا رہا ہے. لوگ چاند پہ پہنچ گئے, یہ بغیرت مولوی جو نے سائیکل چلا رہا. اور اگر آپ یہ ہے کہ پجارو گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ویگو گاڑی میں اس طرح کہیں, اڑے پنڑ وارو بھڑا بھڑوا, بھیک مانگنے والے چندے والے حرام, بوتھ تا ڈسیس, اس کے نخرے تو دیکھو, ویگو گاڑی میں بیٹھا ہوا, ویگو گاڑی میں بیٹھے تو اس جیسا حرامی کوئی نہیں, سائیکل چلائے تو اس جیسا حرامی کوئی نہیں. مولوی کو کسی صورت میں کو چھوڑنا نہیں ہے. یہود بھی اسی قسم کے, اور کیا ہے, سمجھے مجھے. اعتراض ان کو ہر صورت میں کرنا ہے, سمجھ میں ہے کہ نہیں اعتراض. ارے آڑے سمجھ میں آئے کون آئے, اب سمجھنا ہے. حولنا قبلتکم, تمہارے قبلے کو ہم نے تحویل کر کے بدل دیا. حولنا قبلتکم لئلا یکون للناس علیکم حجۃ, تاکہ یہود کی کوئی حجت تم پر نہ رہے. وہ یہی کہیں گے طویل قبلہ اس لیے کہ دونوں قبلوں پر عمل کہ آپ ذوالقبلتین ہیں. حولنا قبلتکم یا صرفنا قبلتک, آپ کی قبلے کو ہم نے پھیر دیا. صرفنا لئلا یکون للناس علیکم حجۃ, یہ حجت اللہ کا یکون کا اسم ہے, اور للناس اللہ کا بلا کریے کہ یہ خبر ہے, اور علیکم اللہ کا یہ حال بنے گا حجتوں سے. سمجھے, یہ بتاویل مصدر متعلق ہوں گے صرفنا قبلتک لئلا یکون للناس حجۃ, حجت مستثنی منه الا حجت الذین الا کلام الذین ظلموا, اب تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے, ذوالقبلتین دونوں قبلوں پر عمل ہو جائے. ہاں جو ان میں سے ظالم ہے وہ پھر بھی اعتراض کرتے رہیں گے, الا الذین ظلموا الا کلام الذین ظلموا الا حجت الذین ظلموا, یہ اللہ حجتوں سے استثناء بنے گا, مستثنی متصل ہے مولانا. اذا كان الامر كذلك, جب صورتحال یہی ہے, فلا تخشوهم باراداتهم الباطلہ, ان کے باطل قسم کے اعتراضات میں نہ آ جاؤ. فلا تخشوهم واخشونی, مجھ سے ڈرا کرو, بامتثال اوامری و نواہی, میرے اوامر اور نواہی کو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں. اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا. فرماتے ہیں واخشونی, یہ ہو گیا ملنگو. لئلا يكون للناس علیکم حجۃ, لئلا يكون للناس علیکم حجۃ الا الذين ظلموا منهم, فلا اذا كان الامر كذلك فلا تخشوهم واخشوني. اب ہو گیا ملنگو. وعرفتکم, میں نے آپ کو قبلہ بتا دیا. وعرفتکم یا صرفت قبلتکم, تمہارے قبلہ کو, یا حولت قبلتکم, تمہارے قبلہ کو میں نے تحویل کر دیا, بدل دیا. لأتم نعمتی علیکم, تاکہ میں اپنی نعمت مکمل کروں. لأتم نعمتی بالقبلۃ بتحویل القبلۃ. ہاں مرنگو,
عرفتو قبلتکم، عرفتکم قبلتکم، تمہارے قبلہ تمہیں بتا دیا، فرماتے لأتم نعمتی علیکم، میں اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر لوں۔ نعمت وہی ہے کہ بتحویل القبلۃ، ولعلکم تہتدون الی قبلۃ ابراہیم، تمہارا ابا ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، اللہ وہ دن کب آئے گا کہ میرے ابا جی کا قبلہ آئے گا۔ 16-17 مہینے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ افسردہ رہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو گیا معلوم کو؟ فرماتے ہیں کہ وَصَرَفْتُ قِبْلَتَكُمْ یا حَوَّلْتُ قِبْلَتَكَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِلَىٰ قِبْلَةِ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خیال کر لینا، لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ صرفتو اور حولتو کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي اِتْمَامًا كَامِلًا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، ایسا مکمل کر دوں جیسے نبی تم نے بھیجا۔ تحویل قبلہ سے بھی نعمتیں مکمل کرنا مقصود ہے، محمد کے بھیجنے سے نعمتیں مکمل کرنا مقصود ہے، قرآن بھیجنے سے نعمتیں اور حدیثیں آپ پر نازل کرنے سے نعمتیں مقصود ہے، جبریل کو بھیجنا تم نعمتیں مقصود ہے۔ یہ سارے کے سارے اتمام نعمت ہے معلوم کو۔ اور اتمام کہتے خیال کر لینا، ایک ہے کمال اور ایک ہے اتمام۔ ہاں منڈیا کیا عرض کر رہا ہوں، ایک ہے کمال اور ایک ہے اتمام۔ اتمام کہتے تمامیت شے کے اجزاء اصلیہ مکمل ہو جائے، اور کمال کہتے کہ کیفن کسی چیز کو مکمل کر لینا، کسی چیز کے اجزاء اصلیہ، سمجھ، کسی چیز کی اجزاء اصلیہ، گاڑی کے اللہ کا بھلا کرے انجن ہے اور دیگر ضروری چیزیں ہیں، یہ اس کے اتمام ہے، لیکن رنگ روغن کر دینا اور اس کو خوب بناؤ سنگار، یہ کمال ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ضروری آپ کے اللہ کا بھلا کرے انسان ہے، یہ اتمام ہے، یہ تمامیت ہے، لیکن اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، دیگر رنگ، بیوٹی پارلر یہ اس کا کمال ہے، یہ اوصاف ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ الاتمام والتمام یتعلق، التمام یتعلق بالکمیات، کمیات کے ساتھ، اجزاء اصلیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور والکمال یتعلق بالکیفیات، اور اس کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہے۔ اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، مانا وصفاً، کمن اور کیفن، دونوں اعتبار سے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر لیا۔ اور سمجھ میں آگے نہیں آگے مولانا؟ خیال کر لینا، کما کے اندر مصدر یہ ہوگا مولانا، سمجھے؟ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ صَرَفْتُ قِبْلَتَكَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكَ اتماما کائنا کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ تم میں رسول بھیجا، رسولا کائنا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات نازل شدہ آیت کی تلاوت کرے، ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور کتاب قرآن کی آپ کو تعلیم دے دے اور حکمت سنت کی، ویعلمکم اور آپ کو بتا دے ما وہ احکام شرعیہ کہ لم تکونوا تعلمونہ قبل نزول القرآن، جن کو نزول قرآن سے پہلے آپ پہچانا نہیں کرتے تھے، یعنی انبیاء کی خبریں اور سابق امتوں کے قصے اور احکام شرعیہ آپ کو بتا دے۔ یہ نہیں ہے کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، آپ کو ساری کائنات کا علم ہے، تو اگر آپ کو ساری کائنات کا علم ہے وَعَلَّمَكَ مَا، تو یہ تو صحابہ کے وَيُعَلِّمُكُم، اے صحابہ تمہیں سکھا دے نبی وہ ساری باتیں جو لم تکونوا تعلمونها قبل ذلك، اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ کہ صحابہ بھی علم غیب کلی رکھتے ہوں گے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ سے بریلوی کہتے ہیں کلمۃ ما للعموم، عموم کے لیے ساری چیزوں کے، کائنات کے ہر چیز کو شامل ہے، نبی کو سب کچھ معلوم ہے، تو پھر یہ ہے کہ پھر یہاں صحابہ کو بھی معلوم ہوگا، وہی کلمہ ما عموم کے لیے آئے، وہی کلمہ ما۔ اور معلوم کو خیال کرو قرائن حالیہ سے ما کے اندر ہمیشہ عموم نہیں آتا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بولو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو کچھ آپ چاہو گے وہی ہوگا، عورتیں بھی جنت میں جو چاہیں گی۔ جب یہ صورتحال ہے، اذا کان الامر کذالک، قرآن بھی آپ کو دے دیا، رسول بھی آپ کے پاس بھیجا، تحویل قبلہ بھی آپ کے کر دیا، تو اذا کان الامر کذالک فاذکرونی باطاعتکم، آپ میری اطاعت کر کے مجھے یاد رکھ لو، اور اذکرکم بالجنت، میں جنت تمہیں دے کر کے یاد کروں گا، واشکروا لی علی نعمتی، میری نعمتوں پر میری قدردانی کرو، ولا تکفرونی، اور لا تترکو، کفران نعمت نہ کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمت۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، قرآن بھی آ گیا، نبی بھی آ گیا، تحویل قبلہ بھی ہو گئے، دین کو مکمل ہم نے کر لیا، تو فاذکرونی بالطاعت، تم اپنی اطاعت سے مجھے یاد کر لو، اذکرکم بالجنت، میں جنت سے تمہیں یاد کروں گا، جنت دے کر کے، واشکروا لی علی نعمتی، میرے نعمتوں کی قدردانی کرو، ولا تکفرونی، نا قدری نہ کر دو، لا تترکو شکر النعمت، نعمتوں کے شکر کو ترک نہ کرو، نعمتوں کے شکر کو ترک نہ کر دو۔ ارے منڈیا کچھ پڑا نہیں پڑا؟ اب اس کے بعد مسئلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے،
شکر کے بعد شکر بھی کرو، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو صبر فی البلیات، بولو صبر فی البلیات، یہ ربط بیان کر رہا ہوں۔ شکر کے بعد فرماتے کہ بعد شکر کے بعد صبر فی البلیات، مصیبتوں پر صبر بھی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد لے لو صبر سے اور صلاۃ سے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بالصبر والصلاۃ، صبر کا معنی میں نے عرض کیا کہ حبس النفس، اپنے نفس کو روک لینا، اور صبر کی 3 صورتیں ہیں، الصبر علی ما امر، الصبر علی الاذى، والصبر عما نہى، اور صورتیں لیکن یہ 3 اصلی ہے۔ الصبر علی ما امر، اے حبس النفس علی ما امر، مامورات پر، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مامورات پر اپنے آپ کو پابند کر کے رکھنا۔ الصبر علی ما امر، مامورات پر، حبس النفس علی ما امر، مامورات کا اپنے آپ کو کاریگر بنانا، عادی بنانا، خوگر بنانا۔ اور الصبر عما نہا، منہیات سے اپنے آپ کو، حبس النفس عما نہا، منہیات سے روکنا، زنا ہے، شراب نوشی ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اور یہ اما نہا، والصبر علی الاذى، اور مصیبتیں آ جائیں اس پر صبر کر لینا۔ سمجھتا، مصیبتیں آ جائیں گے مولانا، مفتی محمود کی داڑھی پکڑ کر کے اس کو اسمبلی سے باہر پھینکا گیا۔ عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو بھی بچا دیا۔ شیخ القرآن پر بھی حملہ ہوا، سب پر بھی حملہ ہوا۔ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، سمجھے؟ حضرت مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ان کی اولاد سے معلوم نہیں کیا، لیکن یہ سنا ان کا چہرہ بھی پٹھانوں نے کالا کیا، لیکن اس نے پٹھانوں کا منہ بھی کالا کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہزاروں نہیں لاکھوں ماننے والے مولانا پنجپیری کے۔ آپ یہ نہیں کہنے کہ میں پنجپیری ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں توحید کے سلسلے میں ان کی خدمات ہے۔ آپ کا اختلاف ہوگا کہ مردے سنتے نہیں سنتے، آپ کی مرضی ہے، کسی کو دیوبندی بناؤ نہیں بناؤ، لیکن شیخ العرب والعجم کے وہ شاگرد ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کہ مصیبتیں ان حضرات پر آ گئی، ان حضرات پر بڑی بڑی مصیبتیں آ گئی۔ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ ایک سیکل پر سیکل چلا کر کے اس پر دین کی خدمت اس نے کتنی کی۔ اس غریب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب بیٹے تو ماشاءاللہ عیاش بن گئے، سمجھے؟ یہ ہوتا رہتا ہے۔ اڑے رب سمجھ میں آئے نہیں ہے، لا تکفرونی، نعمتوں کی میری ناقدری نہ کرو نعمتوں کی۔ اور اب فرماتے ہیں کہ شکر کے بعد صبر فی البلیات، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے بھی، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ کائن مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ معیت نصرتی ہے، معیت نصرتی، معیت اعتقادی، معیت زمانی، معیت مکانی۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم عقیدے میں تمہارے ساتھ ہیں، تم بے ایمان ہو، ہم بھی تمہاری طرح بے ایمان ہیں۔ منافقین کہتے ہیں سرداروں کو، منافقین کے سرداروں کو، یہود کو کہتے ہیں ہم تمہاری طرح، جیسے تم بے ایمان ہو، تمہارا جو عقیدہ ہم بھی وہی ہمارا۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، یہ معیت اعتقادی ہے۔ معیت نصرتی، اللہ کی مدد، لا تحزن ان اللہ معنا، اے لا تحزن ان اللہ ناصرنا، اللہ ہماری نصرت کریں گے، لا تحزن ان اللہ معنا ناصرنا۔ اور معیت علمی، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا وهو معهم، یہ معیت علمی ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں گے اللہ کا علم ہے، اللہ سے کوئی چیز چاہیے کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ارے منڈیا کچھ فرق پڑ رہا نہیں پڑ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ معیت نصرت ہے مولانا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ بچیں گے لڑائی کے اندر تو پھر آپ غازی ہے، اور اگر آپ یہ کہ مارے گئے تو آپ شہید ہیں، شہید سے بھی اللہ راضی ہے، غازی سے بھی اللہ راضی ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب سمجھ لینا، منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتنے نا، ہوں تسی رہو۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الاموات، ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد شکر کے بعد صبر فی البلیات، سمجھے؟ دوسرا مسئلہ آپ یہ کہیں توحید کو بیان کرنے کے بعد تحویل قبلہ کے بعد آپ کے ساتھ لڑائی ہوگی، لڑائی میں صبر کر لینا، اور لڑائی میں کچھ مارو گے یا مر جاؤ گے، دونوں باتیں۔ ارے 2 قسم کے ربط ہیں
کہ شکر کے بعد شکر علی نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں شکر کے بعد فرمایا صبر فی البلیات، اسبروا فی البلیات، بلیات میں سے دوسری صورت یہ کہ تحویل قبلہ کیا، یہود کا راستہ الگ آپ کا الگ، لڑائی ہوگی، جہاد بھی ہوگا، مارو گے، مارے جاؤ گے، صبر کر لینا. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، نہ کہنا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے کے اندر مارے جاتے ہیں اموات کے، ہم اموات کے وہ مردے ہیں، کہ وہ معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے، مردے ہیں نہیں، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ولکن لا تشعرون حیاتہم، لیکن آپ ان کی حیات کو جانتے نہیں. لا تشعرون کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مولانا، خیال کر لینا. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ماں کے پیٹ میں وکنتم امواتن، اے معدومن، آدامن، آپ معدوم تھے. فاحیاکم، دنیا کے اندر یہ زندگی کامل ہے، اور قبر والی زندگی من وجہ حی ہے، من وجہ میت ہے. قبر والی زندگی من وجہ حی، من وجہ میت ہے، اور عالم آخرت کے اندر مکمل پھر زندگی. قبر والی زندگی یعنی برزخ والی زندگی. اب سمجھ لینا مولانا، شہداء کی حیات پر سب کا اتفاق ہے. شہداء کی حیات یہ مقیس علیہا نہیں ہے. شہداء کی حیات جب ثابت ہے تو دلالت النص انبیاء کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کی حیات بھی ثابت ہے. اور دلالت النص میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی فرد ناقص کے اندر کوئی حکم ثابت ہوتا تو فرد کامل میں بطریق اولا ہی ثابت ہوگا. دلالت النص میں یہی ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ فرد ناقص کے اندر جب کوئی حکم ثابت ہوتا تو فرد کامل میں بطریق اولا ہی ہوگا. خیال کر لینا، ہڈی کھانے کے بعد، گوشت کھانے کے بعد ہڈی سے استنجا کی اجازت نہیں. ایک تو زخمی کر دیتی ہے آدمی کو، تیز ہوتی ہے اور نجاست کو اکھاڑتی نہیں ہے، صاف نہیں کرتی. دوسرا یہ کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، فإنه زاد إخوانكم من الجن، تمہارے بھائی جنات کا خوراک ہے. ہڈی میں کچھ اجزاء گوشت کے رہتے ہیں، غذا کے کچھ اشکا، اور اس پر جنات کی ہے کہ اس میں ہضم پڑتے تو وہ مکمل گوشت بن جاتا ہے. تو ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے اس میں کچھ غذائیتیں تمہارے بھائیوں کی غذا ہے جنات کے. فإنه زاد إخوانكم من الجن. اب یہ بتاؤ کہ ڈبل روٹی سے استنجا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہاں کیوں نہیں ہے؟ کون سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حدیث آ گئی کہ ڈبل روٹی سے استنجا نہ کرو؟ دلالت النص سے ثابت ہے کہ ہڈی سے اس سے ڈبل روٹی سے نہیں کریں. کیوں؟ ہم کہیں گے کہ جہاں ہڈی کے اندر کچھ غذائیت ہے اس سے استنجا ناجائز ہے، تو ڈبل روٹی میں تو مکمل غذائیت ہے، اس سے بطریق اولا ہی ناجائز ہوگا. اب شہید کی جب حیات ہے وہ مفضول ہے اور ادنا ہے، تو نبی اس سے اعلیٰ اور افضل، اس سے بطریق اولا نبی کے لیے حیات ثابت ہوگی. اور کچھ بڑا یہ دلالت النص ہے. یہ ہو گیا دلالت النص. یہ ہمارے بزرگوں کی تقریر ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی. دوسری بات سمجھ لو، خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، یہ شاید آپ نے بزرگوں کے ہاں نہ پڑھا ہے. وہ یہ ہے، کوئی بھی نبی اپنے بسترے پر بھی اللہ کو پیارے ہو جائے، نبی کا وصال اگر بسترے پر ہو جائے تو نبی شہید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس یہودن خاتون نے زہر کھلایا تھا بکری کی شکل میں، بکری کی گوشت میں. اور بخاری جلد ثانی کے اندر ہے کہ عائشہ آج 63 سال کے بعد تدریجاً آہستہ آہستہ وہ زہر نے اتنا اثر کیا کہ میں اپنے تالو میں اس زہر کے اثرات کو محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے تالو میں اس کو محسوس. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ شہید بھی ہیں. ایک تو دلالت النص سے آپ کی حیات ثابت ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عبارت النص سے بھی ہے کہ آپ شہید ہیں. شہید کے لیے تو عبارت النص موجود ہے، تو نبی کے لیے عبارت النص سے بھی حیات ثابت ہے اور دلالت النص سے ثابت ہے. یہ کس کو سمجھ میں آگے سمجھ؟ دو باتیں. تیسرا مسئلہ سمجھ لینا مولانا، تعلق الروح بالبدن. اس کی 5 صورتیں میں نے عرض کیا تھا آپ سے. تعلق الروح بالبدن یہ شرع عقائد، شرع مواقف، شرع مقاصد سب میں ہے. اس کا انکار یہ سنی نہیں ہے، آدمی سنی نہیں بنتا اس سے. آپ کو سمجھا نہیں ہے؟ تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، بولو تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد روح کا تعلق ہو جاتا ہے، روح اس میں آ جاتی ہے.
تعلق الروح بالبدن اذا كان جنینا، تعلق الروح بالبدن اذا كان حیا و یقظان، جیسے کہ آپ بیدار ہے اور یہ ہے کہ آپ میں داخل ہے روح داخل ہے تو تعلق بطریقہ اولائی ہے. تعلق الروح بالبدن اذا كان حیا و یقظان، تعلق الروح بالبدن اذا كان نائما، جب آپ سو جاتے ہیں نا اور آپ سانس لیتے روح آپ کی چلی گئی ہے. قرآن خود کہتے ہیں انشاءاللہ سورہ زمر میں آپ پڑھیں گے کہ آدمی جب سوتا ہے تو روح اس کی چلی جاتی ہے، اور آپ خود حدیث میں بھی پڑھتے ہیں اللہم انی بسمک اموت و احیا، اموت کا معنی میری روح نکل جائے گی، اور الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہماری روح کو لوٹا دیا، بعد ما اماتنا بعد ما اخرج الارواح منا، موت کہتے خروج الریح کو، خروج الریح نہیں خروج الروح، سمجھے. تیسری صورت ہے تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، یہ ہے تعلق. اور چوتھی صورت ہے تعلق الروح بالبدن اذا کان مقبورا و مدفونا، جب قبر میں ہو تو تعلق الروح بالبدن ہے. اس لیے اسی کی وجہ سے ان المیت یدرک الالم واللذۃ والسرور، میت کو تکلیف ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی میت کے ہاتھ کو کاٹنا اور اس کے گردے نکال کر کے کسی کو لگانا، پہلے تحقیق یہی تھی اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے. کسر عظم المیت کا کسری حیا، میت کے ہڈی کو توڑنا اس طرح جیسے زندگی میں اس کو تکلیف ہوتی ہے مرنے کے بعد. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو بخاری کی برابر کی کتاب ہے. یہ 4 صورتیں ہوں گی. 5ویں صورت تعلق الروح بالبدن اذا کان مبعوثا، جب قیامت میں بعثت کبریٰ ہوگی تو اذا النفوس زوجت، اذ الارواح زوجت بالابدان، جب روحوں کو بدنوں کے ساتھ ملایا جائے گا. یہ 5 قسم کے تعلقات ہیں. اس کا انکار یہ سنیت نہیں، یہ سنیت سے اہل سنت سے آدمی خارج ہو جاتا. ایسے اب جب کہ قبر میں عام میت کے ساتھ تعلق روح ہے تو پھر انبیاء کے ساتھ بطریقہ اولا ہی ہے. جب عام میت کے ساتھ تعلق روح ہے تو پھر یہ کہ نبی کے ساتھ بطریقہ اولا ہی اللہ کا بھلا کرے. یہ 3 باتیں ہو گئی. کچھ بھلا پڑ گیا. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے عرب و عجم کا کہ حیات انبیاء ثابت ہے. آیا سمجھ میں؟ حیات انبیاء بالکل ثابت ہے. لیکن ایک بات، یہ جو ہمارے جو مناظرین اردو والے اللہ نے علم سے فارغ کر دیا، ابھی مجھ پر کسی نے مضمون لکھا، صفدری لوگوں میں سے، صفدری سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کو ٹکے کا بھی نہیں سمجھتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ علم سے اللہ نے ان کو فارغ کر دیا. پھر ایک سندھ کے بڑے بزرگ نے پیر صاحب بن گیا، سمجھے بھائی جان؟ پیر صاحب اس نے مضمون لکھا کہ غضب کا مدرس ہے، بہت اچھا مدرس ہے. یہ رسالہ نکلتا ہے پنجاب سے، لکھا غضب کا مدرس ہے سب کا. اور پھر یہ ہے کہ وہ میرا ایک اعتراض تھا، اعتراض نہیں تھا، استفسار تھا، اس کا جواب انہوں نے لکھا ابھی رسالوں میں یہ کہ چھپ گیا. مجھے اتنی ہنسی آ گئی. آدمی جب ان الکلام یبدی ان المنطق یبدی، منطق اور گفتگو انسان کی عجوب کو ظاہر کر دیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا. اتنی مجھے ہنسی آ گئی کہ ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے، سمجھو بھی اتنے بھی ان اصطلاحات سے ناواقف ہے. خیال کر لینا مولانا، میں اس وقت زندہ ہوں یا مرا ہوا ہوں؟ زندہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں حل انتم تشعرون حیاتی ام لا، آپ میرے حیات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جواب کیا ہے گا؟ سمجھ رہے ہیں. اور شہید کے بارے میں کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، ولکن لا تشعرون حیاتم، لیکن آپ اس کی حیات کو سمجھتے بھی نہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ابن عبد البر اندلسی نے کیا نا، ابن عبد البر اندلسی نے لکھا ہے الاستذکار کے اندر، ما لا یرا لا یکیف، بولو ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اب شہداء کی قبر کے اندر جو حیات ہے اور انبیاء کی جو ہے، ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہماری نگاہوں سے غائب ہے، تو ہمیں اس کی کیفیت کا کیا پتہ. آپ ان کو تو چھوڑو، آپ کو میں انعام دوں گا، آپ یہ بتا دیں، میرا بیٹا بھی دیکھ رہا موٹو، آپ کو میں انعام دوں گا کہ آپ بتائیں کہ میری انگلیاں کس طرح ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، 1000 روپے تو آپ کو انعام دے دوں گا، آپ بتائیں کس طریقے پر. یہ جو 1000-1500 بندے ہیں، آپ بولیں کہ میری انگلیاں یہاں کس طرح. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا، صحیح کوئی آدمی بتا دے کہ کس طرح ہے. 1000 روپے میں غریب آدمی، میں ملک ریاض تھوڑی ہوں کیا آپ کو 1,00,000 روپے یا 10 لاکھ روپے دے دوں. کیا
نہیں وہ پٹھان اس طرح نہیں کرنا، نہیں ہوگا، دیکھنا نہیں، دیکھے گا خدا تم سے پوچھے گا. سمجھ میں آ گیا؟ آئے سمجھے؟ کرے کوئی آدمی کہ میں آخر آپ کے ہاتھوں کو دیکھوں کیا ہے. یہ دیکھیے یہ اونٹ والے اونٹ کے اس طریقے پر بنا دیے، اس کا کوہان ہوتا ہے. سمجھ میں کہ اس میں بیٹھتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ اب میں سے کس کے ہاتھ اس طریقے پر ہے؟ سمجھے بھائی؟ تو جو چیز اللہ آپ کو بلا کرے ما لا یرا لا یکیف ہو، تب بھی کلاتی سے بنا نہیں تب بھی بنا نہیں، کلاتی دیکھنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے. کوشش کر رہا کلات، تمہیں لات لگی ہے، تم کیا کرو گے؟ کلاتے پاؤں کی طرح ہو. اس وجہ سے اس پر یہ جھگڑا نہ کریں کہ حیات دنوی ہے یا دنوی کی طرح ہے یا دنوی کی سی طرح ہے. حیات دنوی ہے یا دنوی کی طرح ہے یا دنوی کی سی طرح ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیں. باقی حیات انبیاء اللہ آپ کو بھلا کر بالاتفاق ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آگے یہ ہے. اور اس بات کو بھی سمجھ لینا کہ عقائد قطعی ثبوت قطعی دلالت ہوتے ہیں. اس لیے نص سے جو کی طرح یا کسی طرح حیات دنوی ہے یا دنوی کی طرح ہے یا کسی طرح ہے، یہ تین باتیں چل رہے تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے آپ سے میں نے عرض کیا کہ حیات ان کے لیے ثابت ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی روایت ہے، آپ سلام پڑھیں گے قریب سے تو وہ سلام آپ خود سنیں گے ادھر قبر میں، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے انبیاء اپنے قبروں میں مررت بقبر موسیٰ، مسلم شریف کی روایت ہے. موسیٰ کی قبر سے گزرا وہ قائم یصلی، وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا. ہمارے ساتھی کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اور معجزہ سے عقیدہ کا ثبوت نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے. خیال کر لینا مولانا. یہ بات میں نے ایک مولوی صاحب کی جواب میں کتاب میں نے لکھی ایک رات کے اندر. تو شیخ سلیم اللہ نے جب اس کو پڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کمال کیا آپ نے، 10,000 روپے مجھے اس پر انعام بھی ملا ہے. اس زمانے کے 10 کا منع آج کے 2.5 لاکھ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں. آپ کو بتاؤں، خیال کر لینا مولوی صاحب، اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہوا اس طرح آسان نہیں ہے کہ تیری جان چھوٹ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے، یہ نبی کا معجزہ تھا. ارے معجزہ دو ہے، دو باتیں ہیں یہاں. ایک موسیٰ کا قبر کے اندر مٹی کے نیچے ہونا، یہ نبی کو دکھائی دے، نبی دیکھ رہا ہے اس کو، یہ نبی کا معجزہ ہے. باقی موسیٰ کو زندہ کر کے کھڑا کر کے اسے نماز پڑھوانا یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے، یہ امر حقیقی ہے. سمجھے؟ آپ دیکھیں گے کہ اپنے کرامت سے آپ بتا دیں گے کہ موری منظور مسجد کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کا بندہ بغیر سہارا لگا کر کے سبق پڑھا رہا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہوگا، آپ کی کرامت ہوگی. لیکن مولوی منظور کو لا کر کے یہاں بٹھانا سبق پڑھوانا یہ آپ کی کرامت نہیں، وہ پہلے ہی سے ہے. تو موسیٰ کا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ امر حقیقی، امر واقعی ہے. نظر آ جانا، مٹی کے نیچے نظر آنا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. بات اس کی اور حیات پہلے والے سے ثابت ہے کہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا، بات اس کی ہے. اور پھر اس میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر موسیٰ قبر میں ہے نماز پڑھ رہا، اور ادھر مسجد اقصی میں نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ چھٹے آسمان پر بھی ہے. پہلے آسمان پہ آپ نے شب معراج میں آدم سے ملاقات کی، دوسرے میں عیسیٰ سے، تیسرے سے یوسف میں، چوتھے میں ادریس میں، پانچویں میں ہارون سے، چھٹے میں موسیٰ، ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ ادھر بھی ملاقات کر رہا اور نمازوں کا مشورہ دے رہا کہ بار بار. اور قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ موسیٰ سے زیادہ ملاقاتیں ہوئیں، اس لیے سورہ اسراء کے اندر بنی اسرائیل میں کسی نبی کا ذکر نہیں کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب. کسی بھی نبی کا تذکرہ نہیں کیا، موسیٰ کا تذکرہ. موسیٰ سے ملاقات چھٹے آسمان پہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. موسیٰ سے ادھر بھی ملاقات، اور موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی 1.25 لاکھ انبیاء الوداع کہتے ہوئے رسول پاک کو آ گئے.
الوداع کیا نبی نے ان کو نماز پڑھا دی، فجر کی نماز پڑھا دی ادھر الگ، اور قبر میں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی ادھر موسیٰ الگ ہے۔ اس مسئلے میں میں نے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہے، لیکن سب سے زیادہ بہترین کتاب دفع ایہام الاضطراب علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی، دفع ایہام الاضطراب، قرآن پاک میں جو اضطرابات ہیں ان کا جو جواب دیا اس میں انہوں نے بڑی اچھی بحث کی ہے اگر اللہ کرے، اور اس کی تفسیر بھی حضرت کی اضواء البیان کے نام سے بڑی عمدہ تفسیر ہے، اضواء البیان۔ آپ کو آیا مسئلہ سمجھیں؟ اس لیے کیفیت پر نہ لڑیں تو اچھا ہے، کیفیت پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نہ لڑیں تو یہ اللہ آپ کو بھلا کرے اچھا ہے۔ میں نے ایک استفسار مذاق کیا تھا، اس استفسار کا مذاق آج تک مقعد پر زور لگایا کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ ایک استفسار تھا میرا، اور ابھی آپ کے کسی ساتھی نے پرچی دیا، سوال میرا ہے مجھے کر کے اس سے جواب مجھ سے جانا چاہتا ہے، تم گھومو پھرو اور آپ کو اجازت ہے۔ استفسار یہ کیا تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چارپائی پر ہے 3 دن کے بعد آپ کو دفن کیا گیا، حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، قبر میں نہیں ہے 3 دن جو چارپائی پر ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے حل هو حی بحیات دنویت ام میت، آپ جواب اختیار کرو ان دونوں شکوں میں سے۔ 3 دن کے بعد دفن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حل هو حی بحیات دنویت او میت، کیا کہیں گے آپ؟ حی ہے اور حیات دنوی ہے، تو میری حیات دنوی آپ میں سے کوئی مفتی فتویٰ دے گا مولوی منظور کو دفن کرو؟ صحابہ نے دفن کیسے کیا؟ بات کو سمجھے ایک آدمی، پھر اس کے بعد مضمون لکھے۔ بات عام حیات کی نہیں ہو رہی، حیات دنوی، میری حیات دنوی ہے بہنی۔ اب یہ چکر نہیں چلے گا، دنوی ہے، دنوی کی طرح ہے، دنوی کی سی طرح ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حل هو حی بحیات دنویت ام میت، اگر حیات دنوی ہے تو میری حیات دنوی، آپ کی حیات دنوی ہے، کوئی ماں کا لال کوئی مفتی فتویٰ دے گا کہ آپ کو اس حالت میں دفن کیا جائے؟ تو دفن کیسے کیا؟ اور اگر میتن ہے تو پھر قبروں کے اندر، قبر میں زندگی آ گیا تو 3 دن کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مماتی تو سب ہے۔ 3 دن کے مماتی تو آپ سب ہو گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ ایسی چیزوں میں ٹانگ نہ اڑایا کرو۔ اس کا جواب میرے پاس ہے، خدا کی قسم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس میں بہت کچھ، اس بل کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سادیہ شیرازیہ سب کا مد ہے کمزات ہو رہا، کمزات چنکابل شود گردہ زند استاد ہو رہا، اس لیے ان کو میں چھپا دیتا ہوں، سمجھے؟ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے تردید کوئی کر لے۔ میری گزارش یہ ہے کہ حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی نے الفرقان سے، ان میں آج سے 30-40 سال پہلے ایک مضمون ان کا چھپا ہے، جامع فاروقیہ کے کتب خانے میں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دونوں فریقوں کا نزاع لفظی ہے، اپنے مدعا کو سمجھ نہیں پاتے، خواہ ایک دوسرے پر بمباری کرتے، مدعا کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر اپنے مدعا کو سمجھ رہے کم از کم، اور دونوں خدا ترسی، تو اس لیے میں عرض کیا کہ مناظر اسلام شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو کہتے ہیں کہ کیا ہے مرزا غلام اللہ، مرزا غلام اللہ۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا اس طرح نہ کرو، اختلاف ہوتا ہے، تفردات حضرت فقیہ الامت رشید گنگوئی کی بھی ہے، تفردات قاسم علوم الخیرات محمد قاسم نانوتوی کی بھی ہے، تفردات امام بخاری کی سینکڑوں ہیں۔ جو ساتھی بخاری پڑھ چکے وہ کہتے کہ بندر نے بندری کے ساتھ ٹک ٹک کیا، کیا کیا؟ بندر نے بندری کے ساتھ زنا کیا، اور سارے بندر جمع ہو کر کے انہوں نے سنسار کیا، بخاری جلد اول کے اندر موجود ہے۔ تو کیا بندروں پر بھی وہ بھی شریعت کے مکلف ہے کہ جو شادی شدہ نے زنا کر آپ فتویٰ دیں گے؟ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ جنات تھے، میں اس کی تعویل یہ کرتا ہوں جنات تھے، لیکن ظاہر ہے کہ بخاری پر اس لیے لوگوں کے اتنے اعتراضات ہیں۔ اعتراض کا مسئلہ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سلسلہ رہتا ہے۔ اللہ کے بندو آپ کو کچھ پھلا پڑ رہا نہیں پڑ رہا، سمجھے؟ تفردات امام ترمذی کے سب کے بھی ہیں، خدا ترسی ہو یہود و نصارہ کے پیچھے پڑھو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے رافضیہ کے پیچھے پڑھو، اور بریلویوں کے ساتھ بھی زیادہ ٹکر نہ لو، سمجھے؟ وہ اگر بدبخت قسم کے، اور اسی طرح اہل حدیث
وہ بھی. اور غیر مقلد الگ چیز ہے، اہل حدیث چیز الگ چیز ہے. یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، اس قسم کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کر دو مولانا. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتَهُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خدا کی قسم ہم آپ کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُبَثِ، اس کو چھوڑ دو مولانا، چھٹی کرو، جا کر کے کھانا کھاؤ.